بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حاسدوں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں ہمیشہ راز رکھیں: اپنی آمدنی، اپنی محبت اور اپنا اگلا قدم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جس کی غلطیاں زیادہ ہو اس کی حیا کم ہو جاتی ہیں۔ جس کی حیا کم ہو اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مباشرت زیادہ کرنے، 8 گھنٹوں سے کم نیند لینے اور پانی کم پینے سے قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں انسان پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ برا دوست اس پرندے کی طرح ہے جو جب تک دانے ملتے ہیں ساتھ رہتا ہے اور مشکل وقت میں اڑ جاتا ہے۔ جو لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں انہیں روزانہ 3 عدد انجیر بھگو کر کھانی چاہیے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج کلونجی میں چھپا ہے۔ اسے پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹے پہلے پانی پینا سونا ہے۔ کھانے کے درمیان پینا چاندی ہے اور کھانے کے آخر میں پینا زہر کے برابر ہے۔ بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پانی پینے سے گردے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ اندھیرے کمرے میں سونے سے میلاٹونن ہارمونز پیدا ہوتا ہے جو کینسر جیسے امراض سے بچاتا ہے اور بڑھاپے کو روکتا ہے۔ اگر آپ کو ذہنی تناؤ ہے تو ننگے پاؤں گھاس پر چلے۔ زمین کی مغناطیسی لہریں آپ کے اعصاب کو پرسکون کر دے گی۔ جو لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ اکثر تنہائی سے ڈرتے ہیں۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دیتے ہیں ان کا دل صاف ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے بہت ہمدرد ہوتے ہیں۔ ایک مصنوعی مسکراہٹ بھی آپ کے دماغ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ خوش ہیں، جس سے تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ کامیاب لوگ سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہوتے ہیں۔ صبح کی ہوا میں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے جو دماغی صلاحیتوں کو 30% بڑھا دیتی ہے۔ غصے میں کبھی جواب نہ دے، خوشی میں کبھی وعدہ نہ کرے اور غم میں کبھی فیصلہ نہ کرے۔ بالوں کو دھونے کے بعد آخر میں ٹھنڈے پانی سے رگڑیں، اس سے بالوں میں چمک آتی ہے۔ کچے دودھ میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے قدرتی نکھار آتا ہے اور کیمیکل والی کریموں کی ضرورت نہیں رہتی۔ نہار منہ نیم گرم پانی میں لیموں اور تھوڑا سا سفید زیرہ ملا کر پینے سے پیٹ کی چربی دنوں میں پگھل جاتی ہے۔ جب تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے تو تمہاری شکایتیں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور مال میں ایسی برکت پیدا کرتا ہے جو عقل انسانی سے باہر ہے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ یہ سوال پوچھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت کرے لیکن انزال نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے ایسا ہی وضو کر لے اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اور فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ راوی کہتے کہ پھر میں نے یہی سوال حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دی۔ ناظرین، موبائل کا زیادہ استعمال ذہنی تناؤ اور اعصابی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ صبح طلوع آفتاب سے قبل 20 منٹ پیدل چلنے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ قوت حافظہ کو بہتر بنانے کے لیے گناہوں کو ترک کر دے۔ قوت باہ میں اضافے کے لیے کچا پیاز بطور سلاد کھائیں۔ اگر دانتوں کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈے پانی کے فوراً بعد چائے بالکل نہ پئیں۔ جو لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانا کھانے کے دوران موبائل یا لیپ ٹاپ دیکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ دانت ہلتے ہو تو نیم کی مسواک کرے، سنت بھی ادا ہوگی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ استغفار کی توفیق اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہیں۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک سے مال اور عمر میں برکت ہوتی ہے اور انسان بری موت سے بچتا ہے۔ انسان وہ مانگتا ہے جو اسے اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے حقیقت میں اچھا ہوتا ہے۔
ناظرین، کیرا آپ کی مجموعی صحت بحال رکھتا ہے۔ اسے بعض ماہرین سپر فوڈ بھی کہتے ہیں۔ اس سبزی کے بے شمار خوبیاں ہیں۔ کیرا جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اگر آپ اتنے مصروف رہتے ہیں کہ پانی پینے کی فرصت نہیں ہوتی تو ٹھنڈا کیرا کھا لیا کریں۔ کیرا کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوگا، کھانا جلد ہضم ہوگا، وزن کم کرنے میں مدد ملے گی۔ سوپ اور سلادوں میں اس کا استعمال جاری رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ سبزی آپ دہی میں ملا کر کھائیں۔ چکنائی سے پاک دہی ہوگا تو وزن بڑھنے کا خدشہ بھی نہیں۔ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پر بہت دیر تک کام کرنے سے آنکھیں خشک بھی ہوتی ہیں اور دباؤ بھی بڑھتا ہے۔ ہر روز کسی وقت کیرے کی 2 کاشیں آنکھوں پر رکھنے سے سوزش دور ہوتی ہیں، جلد تر و تازہ ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی جاتی رہتی ہیں۔ آنکھوں کے نیچے جو چھوٹی چھوٹی تیلیاں سی بن جاتی ہیں اور آنکھیں متورم سی محسوس ہوتی ہیں، یہ شکایت بھی رفتہ رفتہ دور ہو جاتی ہیں۔ یہ اینٹی کینسر سبزی بھی ہے۔ اس کے کیمیائی اجزاء کینسر اور خاص کر بڑی آنت کے کینسر کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کیرا تریاک سے کم نہیں، کیونکہ اس میں ایک ایسا ہارمون ہے جو لبلبے کی خلیات کو انسولین کی پیداوار کے لیے لازمی درکار ہوتا ہے۔ بڑھتے ہوئے کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کیرا انمول ہیرا ہے، کیونکہ اس میں موجود ہے ایسے کیمیائی مرکبات جو خون میں کولیسٹرول کی سطح گھٹاتے ہیں۔ کیرا منہ کے امراض سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ مسوڑے اگرچہ سوجے ہوئے ہوں اور ان سے خون رستا ہو تو کیرے کا جوس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیرے کی کاش چوسنے سے فائٹو کیمیکل زبان اور منہ کے چالوں کو ختم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ منہ سے بدبو آنے سے نجات ملتی ہے۔ ماں بننے والے خواتین میں یورک ایسڈ بڑھ جائے تو گوشت کی مقدار کم کر کے کیرا زیادہ کھا لینا مفید ہوتا ہے۔ ناظرین، گوشت کا زیادہ استعمال کرنے والے افراد اگر پھلوں اور سبزیوں کو بھی خوراک کا حصہ نہ بنائیں تو ان میں مختلف سرطانوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے آڑو میں کچھ ایسے مرکبات دریافت کیے ہیں جو سینے کی سرطانی خلیوں کی افزائش روکنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ ذہنی چستی چاہتے ہیں اور دل کے دورے سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو مچھلی کھایا کریں۔ اس سفید گوشت میں ایک خاص قسم کے رونیات موجود ہیں جو اعضاء کو جزء بدن بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حالیہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ مچھلی سر، دماغ اور دل کے لیے مقوی اعضاء ہیں۔ مچھلی میں 3 قسم کے فیٹی ایسڈ بھی پائے جاتے ہیں جو ہر قسم کے ڈپریشن میں کارآمد ہیں۔ ذہانت میں اضافے کے لیے یہ بہترین ٹانک ہے۔ بالوں کی نشوونما کے لیے بھی مچھلی کا سفید گوشت بہت مفید ہے۔ اس میں وٹامن اے اور ڈی بھی موجود ہیں اور یہ دونوں وٹامنز آنکھوں، جلد، دانتوں اور ہڈیوں کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے گوشت میں وٹامن بی، خصوصاً نائسین اور B6 بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہ وٹامنز لحمیات کو ہضم کرنے میں معاونت کرتے ہیں، اس لیے جلد اور اعصابی نظام کی خرابیاں دور کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مچھلی معدنیات فاسفورس، پوٹاشیم، فولاد اور آئوڈین بھی فراہم کرتی ہیں۔ مچھلی سے حاصل ہونے والا فلورائڈ دانتوں کو مضبوط بناتا ہے اور انہیں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ فریزی اعضاء کھانے والے یا دوسرے معنی میں باشعور اعضاء کھانے والے افراد جانتے ہیں کہ مچھلی کم کیلوریز والی پروٹین ہے۔ ایک پکی ہوئی سفید مچھلی کا 100 گرام کا ٹکڑا ایک بالغ انسان کو مجوزہ اعضاء کی 1/3 پروٹین مہیا کرتا ہے، تاہم اس میں 100 سے کم کیلوریز ہوتی ہیں۔ سیر شدہ چربی اور مچھلی کی غذائیت۔ اکثر سمندری غذاؤں میں سیر شدہ چربی کی مقدار کم ہوتی ہے جو کہ خون میں کولیسٹرول بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ ایک مچھلی میں پائے جانے والے کیلوریز صرف 11 سے 27% سیر شدہ چربی ہوتی ہے، جبکہ گئے کے گوشت میں اس کی مقدار 48% ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کیمیائی اصطلاح میں منجمد چکنائی سیر شدہ کہلاتی ہیں، مثلاً مکھن حیواناتی یا بنسپتی گھی وغیرہ۔ مچھلی کا تیل خون کو گاڑھا یا منجمد نہیں ہونے دیتا، جو دل کے دورے کے اہم اسباب میں سے ایک ہے۔ اومیگا 3 بلڈ پریشر کم اور جلدی امراض مثلاً چنبل اور خارش وغیرہ سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، سوزش اور جوڑوں کے درد کی تکالیف کم کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر دماغی نشوونما میں مدد دیتے ہیں۔ مچھلی سے ڈپریشن کا علاج۔ ماہرین نے ڈپریشن کی مریضوں میں سیروٹونین کی کمی کو نوٹ کیا۔ دراصل ان اعصابی مریضوں کے جسم میں فیٹی ایسڈ کی مقدار بے حد کم ہو چکی تھی یا پھر تھی ہی نہیں۔ طبی افادیت اور خواص۔
یہ گرم مزاج افراد میں قوت باہ میں اضافہ کرتی ہیں۔ تب تک خشک کھانسی، گردہ کی کمزوری یا کان اور آواز کی صفائی کے لیے مچھلی کھانا تجویز کیا جاتا ہے۔ ناظرین، روزانہ گاجر کا 1 گلاس رس پینے سے انفیکشن میں پیدا ہوتا ہے اور جلد امراض سے حفاظت ہوتی ہیں۔ گاجر کے 1 گلاس رس میں 1 کھانے کا چمچ شہد ملا کر پینا بھی مفید ہے۔ 2 عدد مالٹے روزانہ صبح شام کھانے سے کئی اقسام کی الرجی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ متواتر مالٹے کھانے سے چہرے سے داغ دھبے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ مالٹے کے چھلکوں کو پھینس کر نصف پیالی دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اسے چہرے پر لگانا کیل مہاسوں کے لیے مفید ہے۔ کیل مہاسے اور جائیوں کی وجہ سے چہرہ بدنما ہو گیا ہو تو 1 کیرے کا رس نکال کر اس کو ہم وزن ٹماٹر کا رس ملا لیں۔ مذکورہ محلول کو بوتل میں بھر لیں۔ دن میں 3 سے 4 مرتبہ اسے 5 منٹ چہرے پر لگا کر سادہ پانی سے چند روز منہ دھونا مفید ہے۔ 1 کھانے کا چمچ پسی ہوئی دار چینی میں 3 چائے کے چمچ شہد ملا لیں۔ رات کو سونے سے قبل اسے کیل مہاسوں اور داغ دھبوں پر لگائیں۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے چہرہ دھو لیں۔ یہ نسخہ چند روز استعمال کرنا چاہیے۔ 1 کیلے کے گودے میں 1 چائے کے چمچ کے برابر خربوزے کے پھنسے ہوئے بیج ملا کر چہرے پر مساج کریں۔ اس امیزے کو چند روز دن میں 3 مرتبہ لگانا چہرے سے کیل مہاسے اور بدنما داغ دھبے دور کرنے میں مفید ہیں۔ ناظرین، نیم کے پتیاں جلدی امراض میں مفید ہیں۔ 6 یا 7 گمپلے چند روز تک صبح نہار منہ پانی کے ساتھ کھائیں۔ اس سے خون کی خرابی دور ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہونے والے کئی جلدی امراض میں بھی افاقہ ہوتا ہے۔ نیم کے چند پتے کو پھینس کر اس کے 6 کے چمچ کے برابر عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگائیں اور 4 منٹ بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ کیل مہاسوں داغ دھبوں کے لیے مفید ہیں۔ ناظرین، زنک کی کمی صحت سے متعلقہ کئی مسائل کا سبب بن سکتی ہے، جن میں مدافعتی نظام کی کمزوری، زخموں کا منمل نہ ہونا، قوت ذائقہ و شامہ کی کمی، نشوونما اور جلد کے مسائل وغیرہ شامل ہیں۔ اگر زنک باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو سب سے پہلے مدافعتی نظام کے سیل بہتر طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں۔ بصورت دیگر یہ سیل متاثر ہو جاتے ہیں۔ زنک کا استعمال نہ صرف نوجوانوں بلکہ عمر رسیدہ افراد کی صحت بہتر بنانے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ایسے بوڑھے افراد جو زنک استعمال کرتے ہیں ان میں مختلف اقسام کی سوزشی امراض کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ طبی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر روزانہ زنک مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ آنکھوں کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کیل مہاسوں کے علاج کے لیے زنک کا استعمال مفید سمجھا جاتا ہے۔ بعض طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ زنک کی کمی کی وجہ سے ذیابیطس کے مرض میں شدت آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو افراد زنک کا باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں ان میں ان لوگوں کی نسبت بلڈ شوگر لیول کم ہوتا ہے جو زنک استعمال نہیں کرتے۔ دوران حمل ذیابیطس کا سامنا کرنے والے خواتین میں بھی زنک کا استعمال ایک سیر ثابت ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں زنک مناسب مقدار میں موجود نہ ہو تو ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ دوران حمل جست کی قلت سے جنین کو نقصان کا احتمال رہتا ہے۔ اس کے علاوہ زنک کی کمی کے باعث بھوک نہیں لگتی، نتیجتاً جسمانی کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ دوران رضاعت خواتین کے لیے زنک کا استعمال ذہنی و جسمانی صحت کے لیے مفید ہے۔ زنک حاصل کرنے کی قدرتی ذرائع۔ زنک کے ذرائع میں سے گوشت، کلیجی، مرئی، مچھلی، سالم اناج، پھلیاں اور میوے کی گریا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شیل فش وٹامن B12 کا اہم ذریعہ ہے، لیکن اس میں زنک، کاپر اور آئرن کی بھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ گوشت خصوصاً بکرے میں زنک اور وٹامن B12 کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ کاجو انتہائی خوش ذائقہ میوہ ہے جس میں کئی مفید اجزاء کے علاوہ زنک بھی پایا جاتا ہے۔ عموماً تربوز کے بیجوں کو کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ تربوز کے بیجوں میں زنک خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے؟ تربوز کے بیجوں کو دھو کر دھوپ میں خشک کر لیں اور اپنی خوراک میں شامل کریں۔ لہسن میں زنک، وٹامن A، وٹامن B اور وٹامن C کے علاوہ کیلشیم، میگنیشیم، آیوڈین، آئرن اور پوٹاشیم پائے جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ لہسن کا اثر گرم ہوتا ہے، اس لیے گرمی کے موسم میں اسے محدود مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔